بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسلام کی دولت اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان اور اسلام کے بعد انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کی صحت اور وقت ہے۔ وقت اور صحت قیمتی نعمتوں میں سے، اور اسی وقت کی نسبت سے آج ہمارا جو آج کا مضمون ہے سفر کے مہینے، وہ بھی وقت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے انشاءاللہ نسبت سے ہم کچھ بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، ہمارا جو آخری یہاں پہ جو مہینے کا درس تھا وہ مئی کے اینڈ میں تھا، ذی الحجہ کے حوالے سے۔ جون جولائی میں کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو آج جو ہے سفر کے مہینے کے حوالے سے ہے، تو محرم میں کوئی سلسلہ نہیں رہا، تو چند باتیں اس حوالے سے، پھر انشاءاللہ سفر کے مہینے کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جب سے زمین آسمان یہ سارا جو سلسلہ اللہ نے بنایا، اس وقت سے اللہ نے ہمیں یہ 12 مہینے دے دیے۔ تو یہ 12 مہینے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے غفلت کے اندر ہوتے ہیں، ان مہینوں کے حوالے سے۔ ہم جو ہے وہ جب رمضان کا مہینہ ہو یا حج کا سلسلہ ہو یا محرم کے حوالے سے، تو ہم نیو مون یا نئے چاند کا ہم پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں، معلومات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر پورے سال ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اصل تو یہ ہے کیونکہ یہ 12 مہینے اللہ کی طرف سے ہیں اور وقت ہمارا قیمتی ہے، اور خاص طور پہ جو اسلامی مہینے ہیں اس کے اندر تاریخ ہے، ایسی تاریخ ہے جو ہمارا ایمان بھی تازہ کرتی ہے، ہمیں اپنی تاریخ بھی پتہ چلتی ہے، اور ہمیں اس سے سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس تاریخ کو سیکھنا، معلوم کرنا، اس کے بارے میں جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ جب ہی جان سکیں گے جب ہم اسلامی مہینوں کی معلومات رکھیں گے، خالی رمضان اور حج یا محرم یا عید کے حوالے سے نہیں، پورے سال۔ جیسے ہمیں جولائی اگست کا معلوم ہے، دسمبر جنوری کا معلوم ہے کب شروع ہو رہے ہیں کب ختم ہو رہے ہیں، اسی طرح اسلامی مہینوں کی بھی معلومات رکھیں، ان سے کنیکٹڈ تعلق ایسے رکھیں کہ پتہ ہو کب اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، کب، اور تو پھر ہمیں تاریخ کا بھی شوق ہوگا، اس مہینے میں کیا ہوا، ان تاریخ کے اندر کیا ہوا، ہمیں سیکھنے کا بھی شوق ہوگا، سمجھنے کا بھی شوق ہوگا۔ لیکن اگر تاریخ کا ہی نہیں پتہ تو پھر ہمیں بہت ہی مشکل ہے کہ دلچسپی پیدا ہو ان مہینوں کے بارے میں۔ تو اللہ فرمانے کے 12 مہینے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اس میں سے 4 مہینے خاص ہیں۔
یعنی وہ برکتوں کے لحاظ سے اور جو ان میں معاملات ہیں عبادت کے حوالے سے اور جو ان میں تاریخی حوالے سے وہ بڑے خاص ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینے قیمتی نہیں ہیں، کیونکہ انسان کا، خاص طور پہ مسلمان کا، ایمان والوں کا، ایمان والی کا، ایمان والے کا ہر لمحہ قیمتی ہے. تو ہر وقت بھی قیمتی، اور وقت اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اندہ، میں وقت ہوں. یعنی اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے تو وقت قیمتی ہے. اب وہ وقت جب قیمتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، تو اس سے ایک اور ہمیں سبق ملتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، خاص تو 4 مہینے ہیں، لیکن باقی مہینے بھی عام ضرور ہوں گے، لیکن وہ کسی بھی لحاظ سے منحوس نہیں ہے، کہ ابھی کسی بھی لحاظ سے وہ برکت یا رحمتوں سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں ہمیشہ نازل ہو رہی. کسی مہینوں کے اندر خاص ہے، رمضان کے اندر جیسے کچھ لمحات میں خاص ہوتی ہیں، لیکن اگر اللہ کی رحمت نہ ہو اور اللہ کی توجہ نہ ہو اس انسانیت کی طرف و دنیا کی طرف، تو پھر تو ہم کب کے برباد ہو جائیں. تو یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ کی توجہ ہمیشہ ہے. اللہ فرمانے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ یا میرا بندی، میرے بندے میرے بارے میں معلومات لینا چاہیں تو ان کو آپ بتائیں کہ ہم قریب ہیں. یعنی اللہ ہم سے قریب ہے. اس میں کوئی وقت اور کوئی مہینے کا تعین نہیں ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینے خاص ہے. ہر وقت کے اندر اللہ میں سے ہمارے ساتھ. سفر کے مہینے کے حوالے سے، کیونکہ اب محرم کا مہینہ گزر چکا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، چند چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ سفر کا مہینہ سفر کیوں کہلاتا ہو. ایک دور تھا جب مکہ کے لوگ، ایک عام رواج تھا ان میں کہ وہ اس مہینے کے اندر عام طور پہ موسم کی بنا کے اوپر بھی، اور محرم کا مہینہ گزرا کیونکہ محرم میں بہت سے لحاظ سے وہ کچھ معاملات نہیں کرتے تھے، کیونکہ سفر کے محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے. تو سفر کا مہینہ جب آتا تھا تو سفر شروع ہوتے تھے ان کے. سفر کا مہینہ وہ والا سفر نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے جو ہے سفر شروع ہوتے تھے. کہیں سفر کر رہے ہیں، یا تجارتی سفر ہے، یا کوئی اور حوالے سے سفر ہے، تو مکہ شہر اکثر خالی رہتا تھا. خالی سے مراد بالکل خالی نہیں، لیکن ایسا عام طور پہ ہم غور کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم عام ویک ڈیز میں آئے شہر کے اندر تو آپ کو ٹریفک ملے گی، لوگ زیادہ ملیں گے. ویکینڈس میں آئے، جب کوئی اور ایونٹ نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، تو ٹریفک بھی کم ہوتی ہے، لوگ بھی کم ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے تو ریڈ ڈے یا ویکینڈ ہے تو لوگ کم ہیں. تو اسی طرح سفر کے مہینے میں مکہ میں آپ کو لوگ کم نظر آتے تھے اس ٹائم پہ، اس کی وجہ سے لوگ نکلے ہوئے ہوتے تھے، اکثر لوگ نکلے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ مہینے کا نام اس وجہ سے بھی سفر پڑ گیا، کیونکہ سفر جو آیا ہے اس کا جو روٹ یعنی صفر سے، زیرو، یعنی ایمٹی، خالی. لیکن اس کا رواج ایسے بن گیا کہ لوگوں نے اس کو منسوب کرنا شروع کر دیا اللہ کی رحمت سے خالی. ایک تو مکہ کا شہر خالی، چلو لوگ کم ہیں تو اس کو خالی کہہ رہے ہیں. بھئی اتنے لوگ نظر نہیں آ رہے شہر میں، روڈوں کے اوپر نظر نہیں آ رہے، گھر خالی پڑے ہوئے، لوگ نکلے ہوئے اپنے سفر میں نکلے ہوئے. جیسے جون جولائی میں لوگ سیمسٹر پہ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے یہاں بھی گھر خالی ہوتے ہوں گے، اور لوگ بھی کم نظر آتے ہیں مختلف حوالے سے. تو اس لیے وہ صفر سے وہ سفر، یعنی وہ ایمٹی، خالی. تو بعض ایسا رواج چل گیا کہ اس کو پھر اللہ کی رحمت سے بھی خالی ماننے لگ گئے، کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، یہ مہینے میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو. تو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی منحوسیت نہیں ہے، یعنی یہ بدبخت مہینہ نہیں ہے، بد نصیب مہینہ نہیں ہے. اور ایک اور جگہ اللہ فرما رہے انا الدہر، حدیث قدسی کہ انا الدہر، میں وقت ہوں.
یہ کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم وقت کو برا کہتے ہیں، وقت کو گالی دیتے ہیں، وقت کو برا کہتے ہیں یہ تو وقت ہی منحوس ہے، یہ تو میرا وقت ہی برا چل رہا ہے. حالانکہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے جس وقت میں ہمارے اوپر اللہ کا کوئی امتحان ہے اس کو ہم جلدی سے نتیجے پہنچ جاتے ہیں یہ تو اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا اگر عذاب آ گیا تو کوئی بچ نہیں سکے گا. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے. ہم اتنی جلدی اپنے کنکلوژن پر یہ تو اللہ کا عذاب آیا ہے ادھر تو یہ ہوگا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کس نے اتھارٹی دی ہے؟ یا کسی نے وہ آپ کو کہا ہے کہ بھائی آپ اپنی طرف سے کہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کب ختم ہوگا، کب شروع ہوگا، کیوں شروع ہوا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. اللہ پہ چھوڑ دیں. اس لیے اللہ فرما رہے قرآن کے اندر عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کبھی کبھی ہمیں کوئی چیز سمجھ میں آتی کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور کبھی کچھ لگتا ہے ہمیں کہ اچھا نہیں ہے لیکن وہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ تو وقت ہی بتاتا ہے، جب وقت گزرنے پہ ہمیں پتہ چلتا ہے. ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں. تو سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی منحوسیت نہیں ہے. یہ جو سفر کے مہینے سے بعض لوگ جوڑ دیتے ہیں اس میں نہیں ہے. اور اللہ خود فرما رہے کہ میں وقت ہوں. وقت سے مراد ہے کہ مہینہ ہو، گھنٹہ ہو، ہفتہ ہو، سال ہو، سب اللہ کا بنایا ہوا وقت ہے. تو وقت منحوس نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے. وقت بھی کوئی وقت ایسا ہوتا ہے آپ کے اوپر امتحان آیا وہ، لیکن وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. وہ آپ کوئی بھی آپ کو نہیں کہہ سکتے اللہ کا عذاب ہے. امتحان تو نبیوں پہ بھی آئے، بڑے بڑے امتحان آئے نبیوں کے اوپر. اور اللہ ایک وجہ جو ہمیں سمجھاتی نبیوں پہ امتحان کیوں آئے، وہ اس لیے آئے تاکہ امت کو سیکھنے کو ملے کہ امتحان میں کیسے امتحان میں کیسے اللہ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، کیسے اللہ سے تعلق بنا کے رکھتے ہیں. تو ایک چیز انبیاؤں میں کامن ملتی ہے، جو ایک سے انبیاؤں کے اندر عام ملتی ہے سارے نبیوں میں، وہ یہ کہ ان کا دل سکون میں تھا، ان کا دل اللہ سے تعلق میں تھا. اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون جو ہے اللہ کا ذکر میں. اس لیے آتا ہے نا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب، کہ جسم کا ایک ٹکڑا، ایک لوتھڑا ایسا ہے جسم کے اندر کہ وہ صحیح ہو گیا تو سب کچھ صحیح، وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب. آج کتنی بیماریاں ہیں جو دل کی وجہ سے ہوتی ہیں، میڈیکلی طور پہ بھی. یعنی حدیث کی غور کریں کہ حدیث روحانی پہ تو فوکس ہے، میڈیکلی بھی دل جو ہے وہ ہر بیماری سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی. تو حدیث کیا فرما رہی ہے؟ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ یعنی اللہ کا فرمان ہے ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کے نبی فرما رہے ہو یعنی اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے بنایا، اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ دل کی بیماریاں ایسی ہیں جو روح پہ بھی اثر کرتی ہے اور جسم پہ بھی اثر کرتی ہے. آج کتنی بیماریوں کے انسان شکار ہے، یعنی ذہنی، جسمانی، ڈپریشن، پریشانی. انسان کو کیفیت جو آتی ہے وہ تو ایک طبعی چیز ہے، یعنی ایک نیچر کی چیز ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ اداس ہو رہے ہو، آپ خوش ہو رہے ہو، لیکن اس کا ایفیکٹ اگر جسم پہ پڑنا شروع ہو جائے پھر مطلب آپ بیلنس میں نہیں ہیں. کسی کو غصہ اتنا آ جائے کہ اس کے جسم پہ اثر پڑنا شروع ہو جائے، کسی کو اتنا غم پڑ جائے کہ اس کے جسم پہ بھی اور آس پاس والے بھی افیکٹڈ ہو جائیں، پھر وہ بیلنس سے باہر والی بات ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا. کیسے غم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچا کو شہید کیا، حمزہ رضی اللہ عنہ، کوئی کم غم تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، کوئی کم غم تھا؟ ابو طالب کا انتقال ہوا، کوئی کم غم تھا؟ والدہ کا انتقال ہوا اپنے سامنے، کوئی کم غم تھا؟ اپنے 7 بچوں میں سے 6 بچوں کو کہتے ہیں نا کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی ماں باپ کو، ویسے تو ہر کسی کے لیے غم بھاری ہوتا ہے، لیکن کسی ماں باپ کو اگر اپنی زندگی میں اولاد کی تدفین کرنی پڑے کتنی بھاری لگتی، تو عام بات نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 بچوں کی تدفین کی، 3 لڑکے اور 3 لڑکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک بیٹی حیات تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ.
اس کی بھی خبر اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے دے دی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان قریب آپ سے آ کے ملے گی سب سے پہلے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو دو چیزیں بتائیں. پہلے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی, پھر کان میں ایک اور دفعہ کچھ کہا تو ہنسنے لگی, خوش ہو گئی. تو پہلے یہ کہا کہ یعنی اب میں جانے لگا, میرا وقت قریب ہے. ایک تو والد, پھر نبی, ظاہر سی بات ہے وہ سب سے چھوٹی بیٹی لاڈلی, لیکن پھر دوسری بات کہ سب سے پہلے تم آ کے ملو گی مجھ سے. تو خوش ہو گئی, یعنی موت کی خبر مل رہی ہے. اپنی بیٹی کو موت کی خبر دے کے جا رہے ہیں, ان کی اپنی موت کی فاطمہ, لیکن جنت کی عورتوں کی سردار ہے, خام بات تھوڑی ہے. تو یہ ہماری خواتین کے لیے بھی, بہنوں کے لیے بھی, ماؤں کے لیے بھی ایک سبق ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ خوش ہو گئی کہ اللہ کے نبی سے میں جا کے ملوں گی, ابھی جو زندہ ان میں سب سے پہلے میں جا کے ملوں گی. تو 6 مہینے بعد کچھ کہتے ہیں, کیونکہ والد کا غم اتنا تھا جانے کا کہ بیمار ہو گئی, اور 6 مہینے میں انتقال ہو گئی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا, لیکن اور صحابہ اور نبیوں نے بھی بہت کچھ دیکھا, لیکن کیونکہ دل کا جو اطمینان تھا نا ان کا, اس کی وجہ سے مشکل جو چیلنج اور جو مشکلیں آتی تھی سامنے, اس کو وہ دیکھ لیتے تھے, کیونکہ اللہ ساتھ تھے نا, اللہ کے ہونے کا یقین ساتھ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے, بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کا لشکر, وہ ان کی جو قوم ہے جس کو وہ بچا رہے ہیں, وہ خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں. شکر گزاری کی جگہ ناشکری کا یہ عالم ہے, یہ درجہ ہے, کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون جیسے ظالم سے بچا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں, دوسری طرف. لیکن کیونکہ آگے سمندر, پیچھے فرعون, تو وہ ظاہری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ دل میں اطمینان تھا, اطمینان میں تھے, اللہ پہ یقین ایسا تھا, توکل جس کو کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے راستہ دکھائیں گے. ہم کتنی دفعہ زندگی میں پھنستے ہیں جہاں ہمارے پاس اپنے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا. ہم کتنی دفعہ ایسی جگہ پھنستے ہیں جہاں ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہاں اگر اللہ کا یقین مضبوط ہونا, چاہے ہمارے آس پاس بعض دفعہ ہمارے بچے یا ہمارے گھر والے ہم سے پوچھتے ہیں اب کیا ہوگا, اگر یقین مضبوط, ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ساتھ ہے. میرے پاس جواب نہیں ہے. عاجزی اور بندگی کا یہ لیول ہو کہ ہم اقرار کریں, میں آپ کا والد تو ضرور ہوں, میں گھر کا بڑا تو ضرور ہوں, لیکن اللہ مجھ سے بڑے. وہ نبی تھے نا, موسیٰ کلیم اللہ, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ میرے پاس نہیں ہے جواب, میرے پاس نہیں ہے راستہ, کلا ان معی ربی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے راستہ دکھائیں گے. یہ ہمارے پاس جواب ہے جب ہم مشکل میں پھنسے. ابراہیم علیہ السلام آگے سامنے آگ دیکھ رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے وکیل ہیں, اللہ میرے مدد کریں گے. اور پھر اللہ نے بھی کیسی مدد کی؟ یا نار کونی بردم و سلام علیک. ایک تو ہوتی نا ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی ہوتی تو پھر ہمیں پتہ کہ ٹھنڈ کیسی لگتی, ٹھنڈی بھی ہو لیکن سلامتی والی ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے بہترین دن تھے ایسے جیسا ہم پیڈ سیمسٹر پہ جاتے ہیں نا, پیڈ لیو کے اوپر, کہ پیسے بھی مل رہے ہیں اور آپ چھٹیاں بھی منا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رزق بھی دے رہے ہیں, اور موسم بھی آگ کے اندر ایسا ہے کہ ٹیمپریچر اللہ کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں تھوڑی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی دن ہو, کوئی بھی مہینہ ہو, ہمیں اللہ پہ ایسے یقین کو کرنے والے اللہ ہے. تو یہ جو سفر کے مہینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جو ایک رواج چلا ہوا تھا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. فرمایا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی منوسیت نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات
کہ کوئی وقت کے اندر، کوئی جگہ کے اندر، اصل وقت تو جگہ منحوس نہیں ہے. کوئی عمل منحوس ہو سکتا ہے، کوئی ایسا عمل جو اللہ سے ہمیں دور کر دے. وقت تو ہم قیمتی بناتے ہیں. جس وقت کے اندر ہمارے پہ کوئی امتحان آیا وہ اسی وقت میں اللہ کسی کو کوئی نعمت بھی دے رہے ہو. ایک ہی وقت میں دنیا میں کیا نہیں ہو رہا ہوتا. اگر ہم کہتے ہیں وقت منحوس چل رہا ہے تو بھائی اسی وقت میں کئی جگہوں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہوگا. اسی وقت کے اندر کسی اور کو اللہ کسی نعمت سے نواز رہے ہوں گے. یہی تو امتحان ہے دنیا کا، اور یہی دنیا کی سرکل ہے. ہم کہتے ہیں دنیا گول ہے، واقعی عملی طور پہ بھی گول ہے. اس لحاظ سے عملی طور پہ گول ہے کہ ایک جگہ کچھ اور ہے، دوسری جگہ کچھ اور ہو رہا ہے. یعنی اللہ کا نظام ایسے چل رہا ہے. ایک جگہ ایک ہی فیملی میں بعض دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے، ایک طرف پیدائش ہو رہی ہے، دوسری طرف موت کا واقعہ ہو گیا. کہیں زندگی اور دکھا رہے ہیں اللہ، کہیں موت دکھا رہی ہے. یہ سب سبق ہے نا. کیوں ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تمہیں دیکھے کر. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى زِينَةَ اللَّهِ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دنیا کو بنایا اس لیے زینت والا تاکہ ہم دیکھ سکیں کون ہمارے پاس اچھے عمل کر کے لے کے آئے. جب دنیا کی جو زینت ہے یہ ایسا پردہ ہے، اس کے پیچھے امتحان ہے. یعنی آگے امتحان ہے، پیچھے الگ امتحان ہے. کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ. جب وہ دیکھ کے آئے جنت کو، کہنے لگے جنت تو ایسی جگہ ہے کوئی ادھر سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ادھر نہیں آنا چاہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس بھیجا، جاؤ جبریل دیکھ کے آؤ جنت کو. بولا راستے میں اتنے امتحان کہ پتہ نہیں کون پہنچ سکے وہاں پہ. پہلے دیکھا تو بولا اتنا صاف راستہ اور اتنی خوبصورت جنت. اس لیے تو فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی جنت جس کے بارے میں کسی نے نہ سنا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے اس کے بارے میں تصور کیا. اب یہ لوگ کہیں گے، کوئی کہہ بھی سکتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں سنا، ہم نے قرآن میں بھی سنا، حدیث میں بھی سنا ہے. لیکن ایک سننا تصور کے ساتھ الگ ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پہ کوئی سیب کے بارے میں آپ کو بتائے، آپ نے سیب دیکھا ہوا ہے نا، کھایا ہوا بھی ہے، تو آپ جب سنیں گے سیب کے بارے میں پھر آپ تصور بھی کر سکتے ہیں بھائی سیب. لیکن کوئی چیز نہیں دیکھی ہو اس کے بارے میں سنیں گے، سننے کے بعد بھی تصور اور سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو جنت ایسی ہے کہ کسی چیز سے کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. ہم کمپیئر بھی کریں گے تو اپنی لمیٹڈ دماغ سے کہاں کریں گے. جو سب سے خوبصورت جگہ ہم نے دنیا میں دیکھی ہوگی ہم کہیں گے یار شاید ایسی ہو، شاید اس سے تھوڑی سی اور خوبصورت ہو. ہم لمیٹڈ ہو جائیں گے نا. اور جنت تو ہی انلمیٹڈ جگہ. اس لیے فرما کیا رہے ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں اور کسی کان نے سنا بھی نہیں. جو سنا ہے وہ بھی ہمارے عقل کے مطابق ہم نے سنا ہے، کیونکہ ہم سمجھ نہیں سک رہے ہم کیا سن رہے ہیں. سمجھ رہے نا، کسی نے کوئی چیز دیکھی نہیں. جیسے بچے کو آپ کوئی چیز کہیں گے، اب بچے کی سمجھ جتنی ہوگی اتنی سمجھے گا نا، یا سمجھے گی. بعد میں جب بڑے ہوں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا جو ہم نے سنا تھا اب جا کے سمجھ میں آ رہا. نہیں ہوتا بعض دفعہ بچپن کی بات بچپن میں یاد آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار اس وقت سنا تھا اب جا کے سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ اب جا کے دکھ رہا ہے. تو جب تک ہم نہیں دیکھیں گے، فیل نہیں کریں گے، ہمیں جنت سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، سننے کے باوجود بھی نہیں سنا آپ نے، دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھا آپ نے، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے ہو وہ ہے ہی نہیں جنت. آپ جو سن رہے ہو اور تصور کر رہے ہو وہ جنت نہیں ہے. جنت تو اس سے اوپر ہے. میں کبھی کبھی بچوں کو سمجھانے کی کیا کہتا ہوں، ہم بچپن میں یہاں پہ ایک دیکھتے تھے، ایک اب آپ کہیں گے امام صاحب فلم کی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے ادھر، کھل خوخلوت فبریکن. بچپن میں ہم لوگ یہاں پہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بچپن میں کچھ ایسی بچوں کی فلم ہوتی تھی. ایک تھی کھل خوخلوت فبریکن. اس میں ہوتا ہے بچے جاتے ہیں، بچوں کا ایک گروپ، اور وہاں پہ جو ہے وہ چاکلیٹ کی دنیا ہوتی ہے، ہر چیز چاکلیٹ کی. جیسے اللہ فرما رہے قرآن کے اندر شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں. تو میں کبھی بھی اس سے کمپیئر کر دیتا ہوں، جیسے کھل خوخلوت فبریکن میں دیکھا ہوگا اسی طرح شہد کی اور دودھ کی نہریں ہوں گی جنت میں، کیونکہ ہماری سوچ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی، اتنے لمیٹڈ تو ہم ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ کہ جنت ادھر اینڈ ہو جاتی، جنت تو وہاں شروع بھی نہیں ہوتی جہاں ہماری سوچ جا رہی، اس کے بعد ہی شروع ہوتی. تو یہ کہنے کا مقصد ہے. تو وہ ایسی جگہ ہے، لیکن وہ ایسی جگہ ہمیں ایسے ہی نہیں مل جائے گی. اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، عقل کی جگہ نقل سے کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری عقل لمیٹڈ ہے. جب ہم اپنی عقل سے کام لیں گے اس کا نقصان کیا ہوگا،
ہم اتنا ہی کریں گے جتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جن کو ہم سے زیادہ سمجھ میں آیا وہ اللہ کے نبی ہیں. جن کو ہم سے زیادہ سمجھ میں آیا وہ صحابہ ہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے آمنوا کما آمن الناس. اللہ فرما رہے رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں, ان کی تعریف فرما رہے ہیں, ان کی ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں. انسان کشتی میں نکلتا ہے کہیں, آج کے دور میں تو چلو جو ترقی ہو گئی وہ ہو گئی, لیکن آج کے دور میں بھی لوگ کہیں نہ کہیں اسی وہ ترقی اللہ کے نیچر کے اندر ہی چل رہی ہے. جب آپ کوئی بھی چیز دنیا میں آج بنائی ہوئی دیکھ لیں کہ جانور یا انسان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کے ہی بنتی, چاہے جہاز کو دیکھ لیں چاہے کچھ بھی دیکھ لیں. کبھی مچھلی سے متاثر ہو کے بنی, کبھی چونٹی سے متاثر ہو کے کوئی چیز بنی. یعنی اللہ کی قدرت سے متاثر ہو کے لوگ, کیونکہ وہی اللہ کی قدرت ہے جس سے ہم لے سکتے ہیں. ہمارا دماغ بھی لمیٹڈ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ انسان لمیٹڈ ہے. جب اپنی عقل سے کام لے گا پھر دنیا کے لیول پہ کام کرے گا. میری سمجھ میں تو اتنا ہی آ رہا ہے کیونکہ آپ کی سمجھ ہی محدود ہے. لیکن جب ہم نقل کریں گے دین کے اندر, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم وہ بھی کریں گے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ اللہ نے فرمایا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی دین کے اندر. اب اسی معاملے سے سفر میں آ جائیں. بعض دفعہ ہمیں کچھ چیز سمجھ آتی بھئی یہ چیز کرنے کی یا چیز نہیں کرنے کی, لیکن ہم کون ہوتے ہیں یہ جج کرنے والے جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں کوئی منوسیت نہیں ہے. اب میں آپ کو 2 واقعات سفر کے مہینے کے حوالے سے بتاؤں جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوئے. ایک واقعہ کیا ہے, اللہ کے نبی کے دور کا مکہ واقعہ کیا ہے. اللہ کے نبی کا جو سارے ہی سفر مبارک, پوری زندگی مبارک, پوری زندگی معجزہ اللہ کے نبی کے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی کی زندگی کے معجزے بتاؤ, خاص معجزے بتاؤ. بعض علماء نے تو یہاں تک کہا اہل علم نے کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی معجزہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی. آپ دیکھیں آج میں جو ہے ریمانڈ اور کسٹڈی میں کام کرتا ہوں, بہت سے بچے وہاں پہ جیل کے اندر 15 سے 18 کے جن سے میں ملتا ہوں, مسلمان غیر مسلم اور اس کے علاوہ بھی ہر ایج, لیکن بہت سو کی وجہ کیا ہوتی ہے وہاں ہونے کی, بروکن فیملیز. یا تو ماں باپ کے ساتھ نہیں پلے, یا ماں باپ مشکل حالت میں تھے, یا جو بھی تھے ان کی چیلنجز تھے, تو بچوں کو صحیح اپ برنگنگ نہیں ملی. اس میں ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم فکر کریں اپنے بچوں کی. ایک تو یہ فکر, لیکن میں ایک طرف دوسری طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اللہ کی نبی کی پرورش دیکھیں. والد شروع سے پکچر میں نہیں, کیونکہ جب اللہ کے نبی اپنے والدہ کے پیٹ میں آمینہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جو ہے حاملہ ہیں, تو کیا ہو رہا ہے, اللہ کے نبی کے والد چلے گئے, عبداللہ انتقال کر گئے. والدہ کا کب انتقال ہو رہا ہے, جب وہ 6 سال کے. اب وہ مقام پہ مدینہ سے جو اس وقت یثرب تھا, ان کے ننیال کے کچھ لوگ رہتے تھے, تو وہ ان کی والدہ ان کو ملانے کے لیے لے کے گئی ننیال والوں سے. ان کے ساتھ کون تھے, ان کے دادا عبد المطلب اور ایک اور کوئی ساتھ. اب وہ سفر سے واپسی پہ آ رہے ہیں, والدہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں. تو ان کو تو والدین نہیں ملے بچپن میں, لیکن پرورش ایسی اور تربیت ایسی اور اخلاق ایسے اور شخصیت ایسی کہ پوری دنیا اگر مثال دے گی تو یہی دے گی, اگر واقعی سمجھے گی تو. اللہ مثال دے رہے ہوں, اسوۃ حسنہ, ان سے بہتر نمونہ کوئی ہے ہی نہیں. ان سے بہتر اگر کوئی آپ کو کسی کی اتباع کرنی ہے تو ان سے بہتر کوئی نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ اللہ ہے, ہم ذریعہ ہیں, سبب ہیں, لیکن اللہ ہے جو تربیت کرتے ہیں. اس لیے کہا نا کہ موسیٰ الذی رباہ جبریل فہو کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون فہو مؤمن. موسیٰ سامری ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں, جنگل میں اکیلے تھا. جبریل علیہ السلام روزانہ جا کے اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. بڑے ہو کے وہی بنا جس نے
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھٹکانے کی کوشش کی. موسیٰ سامری، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جو موسیٰ کلیم اللہ ہے، جن کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں. تو کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں ہماری اپنی کوششوں سے ہم خود بھی بن جائیں گے، بچے بھی بن جائیں گے. جب تک ہم اللہ کے حوالے نہیں کریں گے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، لوط علیہ السلام کی اپنی اہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چاچا ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہے وہ؟ 6 سال کی عمر میں والدہ انتقال ہوئی، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا. ابو طالب نے پرورش شروع کی، تقریباً ایج آف 63 تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی 45 سال یا تقریباً اس سے بھی زیادہ، نہیں ایج آف 53 تک، تو 45 سال تک، ہجرت سے تھوڑا سا پہلے. تو 45 سال آپ سے صحبت میں رہے. آج ہم نسبتیں جوڑتے ہیں، کیا میں تو اس فیملی سے ہوں، میرے دادا پردادا میں علماء تھے، یا میں سید فیملی سے ہوں، یا میں اس فیملی سے ہوں. نسبت کام نہیں آئے گی جب تک ہم خود انسان نہیں بنیں گے. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو شیخ الانبیاء ہیں، انبیاءوں کے شیخ، لوط علیہ السلام بڑے نبیوں میں سے ان کی اپنی اہلیہ. نسبت اپنی جگہ ہے، جو کوئی رہا ہے کہ میری نسبت ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ہر انسان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ کے یہاں اسی کی رسپیکٹ ہوگی اور اس کی عزت ہوگی جو اس لائن پہ چلے گا. کیونکہ اللہ نوح علیہ السلام کو فرما رہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكِ، آپ کا بیٹا جو جس کا آپ سوال کر رہے ہیں کہ وہ میرا گھر والا تھا یا میرا بیٹا تھا، میرا اپنا خون تھا، وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے، وہ آپ میں سے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس نے آپ کے پیغام کو نہیں لیا. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہے کس منہج کے اوپر؟ جو اللہ کے نبی کا تو صحابہ. تو 2 واقعے جو بڑے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ہے، مزے کی بات ہے، میں وقت دیکھ رہا ہوں ادھر، وہ ہو رہا ہے ادھر 3:12 اور میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ ٹائم میں اتنی برکت کہ ہم کافی آگے تک پہنچ گئے، لیکن چلو تھوڑا اور مضمون کو کھینچ دیں. ادھر دیکھا تو 3:40 ہو رہے. ماشاءاللہ. تو 2 ایسے واقعات جو سفر کے مہینے میں تاریخی لحاظ سے ہوئے، ان کو سمجھیں، پھر ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہوگا کہ جو رواج کلچرلی طور پہ یا جس طرح سے بھی چل رہا ہے، اگر کہیں کسی کلچر میں ایسی بات ہے یا کہیں کسی کا رواج ہے تو وہ غلط ہے. کسی کو ادھر مقصد نہیں نشانہ بنانے کا، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا، اور ہمیں حق نہیں ہے کسی کو کرنے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ سیرت کو صحیح سمجھیں اور اسی پہ چلیں. وہی ہمارے لیے ایک دلیل ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم وہی، اگر وہ دوسری دلیل دیں گے تو وہی دلیل ہو جائے گی جو غیر مسلموں نے انبیاءوں کو دی پہلے زمانے میں، کہ ہمارے باپ داداؤں کو ہم کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں نا کہ بھئی ہسٹوریکل تو ہمارے یہاں سب یہی کر رہے تھے، تو اب کیوں آپ کہہ رہے ہو غلط ہے؟ ہم نے جو دلیل دیکھی وہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے جو سب سے عظیم سفروں میں سے تھا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا سفر جو تھا، حجۃ الوداع تھا، لیکن جو ہجرت کا سفر تھا وہ تاریخی سفر تھا، مسلمانوں کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر تھا، یعنی ایک نئی زندگی مسلمانوں کے لیے شروع ہو رہی تھی. جو رکاوٹیں، جو پابندیاں، جو نا انصاف، جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا تھا، اس سے نکل کے اللہ کے حکم سے مدینہ جا رہے تھے. اس وقت یثرب اللہ کے نبی کے آمد سے مدینہ المنورہ ہو گیا، منور شہر، مبارک شہر. تو اب مکہ چھوڑ رہے ہیں اللہ کے نبی، اور تاریخ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں سفر میں سفر نہ کریں، سفر کے مہینے میں سفر نہ کریں، لیکن یہ 2 الگ الگ سفر ہیں. میں نے جیسا کہا نا، سفر یہ صفر سے ساؤتھ کے ساتھ ہے، وہ دوسرا سفر جو ہے سین کے ساتھ ہے، تو یہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ سفر کے مہینے میں ٹریولنگ یا سفر نہیں کرتے، یا نہیں کرنا چاہتے، یا کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. یا بعض لوگ کہتے ہیں گھر شفٹ نہ کرو، منوسیت ہوگی، نحوست ہوگی. بعض لوگ شادی نہیں کرتے، بعض لوگ نے کوئی تقریب نہ کرتے ہیں کہ بھئی منوس مہینہ ہے، منوس کسی بھی مہینے کو آپ لے لیں، تاریخ اور دن کے حوالے سے کبھی بھی منوس نہیں دی، یہ اللہ کے نبی نے بتایا. تو ایک جو تاریخی واقعہ ہوا، 27 سفر کو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے ہجرت کی. کون سی تاریخ کو؟ سفر کے مہینے میں 27 تاریخ کو اللہ کے نبی نے مبارک سفر شروع کیا ہجرت کا.
جو مسلمانوں کے لیے ایک باعث برکت تھا. تو سفر کا مہینہ برکت والا ہوا نا. پھر اللہ کے نبی نے اللہ کے جو ہے خاص بندے کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا. اور ان کو اللہ کیا فرما رہے ہیں جب وہ غار کے اندر تھے؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں ان کو غار ثور میں کہ اللہ ثالثہما. وہ دو تھے نا, اللہ کے نبی اور ابو بکر رضی اللہ. اللہ کہہ رہے تیسرا اللہ ہے ان کے ساتھ. اتنا مبارک سفر کہ اللہ ساتھ ہے ان کے. اللہ تو ہم سب کے ساتھ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان چیزوں کو ہم پیچھے کریں. دوسری دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے نبی کی جو ایک بیٹی کی میں نے بات کی جو جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہوگی, وہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی وہ حیات تھی. ان کی شادی بھی اللہ کے نبی نے سفر کے مہینے میں کرائی علی رضی اللہ عنہ سے, جو خلیفہ بھی ہیں, اللہ کے نبی کے کزن بھی ہیں, چچا زاد بھائی, ابو طالب کے بیٹے. ابو طالب کے اتنے احسانات تھے اللہ کے نبی کے اوپر کہ اللہ کے نبی نے پھر علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا, کیونکہ اتنے سال ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ بھی دینا جانتے تھے. ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو, علی ابن طالب کو اپنے پاس رکھا. اور علی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ خلیفہ تو تھے, چوتھے خلیفہ اسلام کے, لیکن اللہ کے نبی کے کزن, اللہ کے نبی کے داماد, حسن حسین کے والد, اور تیسرے مسلمان خدیجہ رضی اللہ عنہ, سب سے پہلی خاتون میں بھی پہلی اور مسلمان میں پہلی. ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے, مردوں میں پہلے اور یعنی لوگوں میں دوسرے نمبر پہ, اور علی رضی اللہ عنہ لوگوں میں تیسرے نمبر پہ, نوجوانوں میں پہلے. یہ ان لوگوں میں سے ان کی شادی کب ہو رہی ہے؟ سفر کے مہینے میں, اور اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی. اور ہجرت کے بعد دوسری ہجری میں شادی ہوئی. تو اس سے پتہ چلا کہ سفر کے مہینے میں شادی کی تقریب بھی ہو, دوسری تقریبات بھی ہوں. بس اتنا خیال رکھیں کہ جو بھی تقریب ہم کر رہے ہیں, جو بھی کام ہم کر رہے ہیں, اس میں شریعت کا خیال ہو, اللہ کے حکموں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال ہو, چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو, چاہے محرم کا ہو, چاہے کوئی اور مہینہ ہو. تو یہ دو چیزیں ہمیں اطمینان دیتی ہیں. اتنے عظیم دو واقعہ سفر کے مہینے میں ہو گئے اور ہم کچھ بھی نہ کریں. بلکہ علماء کیا فرماتے ہیں اس کا علاج, جیسے آپ کسی کے پاس جائیں, آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو, ایک ڈر بیٹھتا ہے نا بعض لوگوں میں, کسی جانور کا ڈر ہوتا ہے, کبھی کسی اور چیز کا ڈر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی لفٹ میں بیٹھنے سے اکیلے ڈرتا ہے, کسی کو کسی اور جانور سے ڈر لگتا ہے, کسی کو اندھیرے سے. تو وہ پھر علاج کیا ہوتا ہے اس کا؟ ان چیزوں سے دور ہونا علاج نہیں ہوتا ہے, ان چیزوں کو اور قریب لانا علاج ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, آہستہ آہستہ اس چیز کے طریف لے کے آتے ہیں تاکہ اس کو ٹچ کریں, اس کو دیکھیں, اس کو فیل کریں, تاکہ وہ ڈر ختم ہو. تو علماء اس کا علاج کیا بتاتے ہیں کہ سفر میں جو لوگ تھوڑا بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ان چیزوں کے قریب نہیں جانا, کہتے ہیں وہ چیز آپ خاص طور پہ کرو. کوئی شادی ربیع الاول میں کرنے والے ہو, اگلے مہینے اس مہینے کر دو. کوئی تقریب اگلے مہینے کرنے والے ہو, اس مہینے کرو, تاکہ آپ کا وہ ڈر ختم ہو. اس لیے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے, وہ کس طرح علماء فرماتے ہیں, محدثین و مورخین و مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا آہستہ آہستہ رجحان کہاں جا رہا تھا. جیسے یہ بعض کلچر میں ہوتا ہے, بعض مذہب کے اندر, اگین ادھر کسی مذہب کو ٹارگٹ بنانا نہیں ہے. ہمارا اسلام ہے, ہم اس پہ فخر کرتے ہیں, الحمدللہ ہم سیدھے راستے پہ, الحمدللہ نعمت الاسلام, الحمدللہ نعمت الایمان. اللہ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے بچائے ہوئے اور سیدھے راستے پہ لگائے ہوئے. لیکن کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے, نہ اس مجمع میں نہ باہر کسی کو. ہمارا کام ہے صحیح. تو یہ جو گائیں کی عبادت کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہندو مذہب کے اندر تو ہے ہی, لیکن ایک بہت پرانا سلسلہ بھی چلا ہوا آ رہا ہے کہیں نہ کہیں تاریخ میں. بنی اسرائیل کا بھی اس طرف بہت زیادہ مائل تھے وہ, کہ گائیں کو یعنی وہ ایک معزز جانور اس طرح مانتے تھے کہ بس قریب ہے کہ بھائی اس کو. اس لیے موسیٰ سامری نے بھی یہی کام کیا نا, ان کو عبادت کی طرف لے کے آ رہا تھا, گائیں کی عبادت کی طرف, بچڑے کی. اس بولے یہ بچڑا بڑا خاص ہے, اس کی عبادت کرو, اس کو خاص مانو. تو موسیٰ سامری یہ فتنہ کر رہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے ادھر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کرنے اور 30 کی جگہ 40 دن جو ہو گئے، تو اس دوران وہ یہی کام کر رہا تھا. تو اللہ نے کیا کام کروایا بنی اسرائیل سے بتانے کے لیے کہ تم اس کو مانتے ہی نہیں ہو، ذبح کرو. جس سے سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہو اس کو ذبح کرو، تاکہ تمہارا یہ جو بلیف ہے یہ ختم. تو آج بھی ہمارے لیے سولوشن وہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے یا سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اسلام ہمیں کہہ رہے یہ بری نہیں ہے، کہیں سے ہمیں ثبوت، نہ سائنٹیفک کوئی ثبوت ملتا ہے، تو پھر ہم اس چیز کو توڑنے کے لیے اپنا علاج خود کریں، اس میں کچھ رکھیں تاکہ ہم اطمینان یار الحمدللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز مثال کے طور پہ تقریب کی اور تقریب میں کوئی ایسا کام ہو گیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سفر کی وجہ سے یا محرم کی وجہ سے. بھائی آپ کسی اور دن بھی تقریب کرتے ہیں، معاملات نہیں ہوتے. اور مہینوں میں جب شادی ہوتی معاملات نہیں ہوتے شادی میں، تو اس کا مہینے اور اس سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا ہوتا ہے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو اپنے معاملات ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بعض دفعہ ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں جن وجہ سے ہماری شادیاں خراب ہوتی ہیں. کبھی میاں بیوی دونوں کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، کبھی ایک کی وجہ سے، کبھی باہر والوں ایکسٹرنل فیملی کی وجہ سے، یا اللہ نے کبھی نصیب میں دونوں ہی ماشاءاللہ اچھے ہیں، کوشش کر رہے نہیں بن رہا. تو اس لیے میں عام طور پہ کہتا ہوں طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اسلام میں جائز چیز ہے. یہ بھی ایک بیلنس، ایک مضمون آ گیا بیچ میں کہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی چاہے لاش نکلے. ایسے بھی کوئی کلچر ہوتے نہیں ہوتے، یہ تو غیر اسلامی بات ہے. طلاق اسلام کے اندر بری مانی جاتی ہے. وہ کیونکہ طلاق عام نہ ہو جائے، کیونکہ خاندان خراب ہوتے ہیں. لیکن کہیں اگر ضروری ہے، چاہے وہ مرد کی وجہ سے یا عورت کی وجہ سے یا دونوں کی وجہ سے، تو طلاق ایک راستہ میں ان کو عام طور پہ سمجھا دو بھائی طلاق فائر ایگزٹ ہے، آپ ضرورت کے وقت میں لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ خلا و طلاق ایک اللہ نے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے حقوق کے ساتھ اور ساری چیزیں شریعت کا خیال رکھتے ہیں. یہ ایک ضمن بات آ گئی، لیکن اس کو بات کو سمجھیں. اب آ جائیں واپس سفر کی طرف، اور یہ جو ہمارے اپنے بلیف کی طرف. جو چیزیں دیکھیں منوس، ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، نہ کسی شخص کو منوس کہہ سکتے ہیں. عام طور پہ رواج بھی بن جاتا ہے، بعض دفعہ ہم کسی شخص کو منوس کہہ دیتے ہیں، بعض دفعہ اپنے بچوں کو منوس کہہ دیتے ہیں. منوس کا مطلب کتنا گہرا ہے. منوس و مردود اس طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ نے اگر کسی کو مردود کہا وہ شیطان کو کہا، اللہ کی رحمت سے دور. ہم اپنے بچوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہوتے ہیں اپنے جملوں میں، اور پھر کہتے ہیں معاملہ صحیح نہیں ہے. نام اتنے افیکٹ کرتے ہیں. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو ہی، الگ الگ کلچر میں الگ چیز ہوتا ہے، کبھی کہیں گے گدھا کہہ دیں گے، کبھی کہہ دیں گے کھوتا، کبھی کہہ دیں گے. یہ نام کا اثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک آیا، وہ کہتا ہے میرا بچہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کیوں کرتا ہے، کیا کرتا ہے، پوچھا اس کا نام کیا ہے. بولا دودا. دودا کیا؟ وہ جو زمین کا کیڑا ہوتا ہے نا، زمین کے کیڑے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے. تو آپ کو اوپر نیچے کر رہا ہے آپ کا بچہ، نام صحیح کرو پہلے اس کا. تو نام پہلی ذمہ داریوں میں سے. ماں باپ کی تربیت کا حصہ، سب سے پہلے حصہ کیا ہے؟ اپنی تربیت کریں. جب ماں صحیح نہج کے اوپر ہوگی، باپ صحیح نہج کو ہوگا، تو دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہوں گے. جب ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہوں گے تو بچوں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، اور بچوں کے ساتھ انصاف کریں گے تو نام بھی صحیح رکھیں گے، اور نام صحیح رکھیں گے تو تربیت بھی صحیح کریں گے. زندگی اس طرح نہیں بنتی کہ اوپر سے ہم شروع کریں، نیچے سے شروع ہوتی. کوئی بھی چیز، کسی چیز کی فاؤنڈیشن ہم نیچے سے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے تربیت کی. نام تک آپ صحیح رکھیں، ماں باپ کی ذمہ داری. تو کسی چیز کے اندر منوسیت نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لو. کسی چیز کو منوس کہنا یہ بھی مناسب نہیں. البتہ آپ کہیں گڈ سائن دیکھتے، کوئی اچھا اشارہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک میں مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مشکل وقت کے اندر کوئی ایک تھوڑی سی چیز پھنسی ہوئی تھی، حل نہیں ہو رہی تھی. تو ایک دم سے ایک صحابی آگے جن کا نام سہیل تھا، سہیل رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سہیل آ گئے، اللہ آسان کر دیں گے. ایک سہیل ہے سہل سے، یعنی آسانی. تو وہ ایک لیکن نسبت علماء کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ برے اشاروں کو ہم نے لینا نہیں ہے، کیونکہ ہماری قدر کے اوپر یقین کرنا، یعنی تقدیر کے اوپر یقین کرنے کا حصہ ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ قدر پہ یقین کرنا، تقدیر پہ یقین کرنا کیا ہے؟ ہر خیر اور برا کام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو بری
اشاروں پہ یقین نہیں کرنا بلکہ ان سے پناہ مانگنی ہے، اور انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اوپر توجہ نہیں دینی۔ کسی کو ہوتا ہے بھائی بلی چلی گئی آگے سے تو یہ ہو جائے گا، کسی کو ہوتا ہے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، کسی کو ہوتا ہے اس دن یہ نہ کرو، کسی کو ہوتا ہے اس رات کو یہ نہ کرو، اس دن میں یہ نہ کرو۔ یہ سب چیزیں اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھے سے آئین میں کیا ہے؟ کوئی آپ نے اچھا سا مثال کے طور پہ کسی نے بارش کی دعا کری، پھر اچانک دیکھ رہا ہے کہ بادل آ گئے، دیکھ رہی کہ بادل آ گئے، تو یہ اطمینان کر لے انشاءاللہ اللہ سے مجھے امید ہے، اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ سے میں نے مانگا، اللہ نے مجھے ایک سائن دے دیا، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو علماء کیا فرماتے ہیں اہل علم، دو شرطوں کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بری چیزوں کو نہیں ماننا، اچھے اشاروں کو ماننا ہے، لیکن اس کی نسبت کس کے ساتھ جوڑنی ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ دیں گے تو ہوگا، کوئی اور بندے سے بھی نہیں، کوئی اور عمل سے بھی نہیں، اللہ سے ہوگا۔ تو یہ چیز کا خیال رکھیں کہ اچھے اشاروں کو ہم لے سکتے ہیں تاکہ ہم پوزیٹیو انسان بنیں۔ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے اچھے اشاروں کو آپ لو۔ جیسے استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے مشورہ نا۔ اس کے بعد آپ کو کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ اچھے اشارے کو دیکھیں، لیکن اس میں بھی اچھے اشارے کا مقصد یہ ہے کہ گارنٹیڈ ہوگا، اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ تو یہ چیز کو سمجھنا ہے، اچھے اشاروں کو لے تاکہ آپ پوزیٹیو ہوں، اور اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے یقینوں کو صحیح کریں، تاکہ جب ہمارے اپنے یقین صحیح ہوں گے تو بچوں کی ہم تربیت بھی انشاءاللہ صحیح طرح کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ اگلے مہینے کا جو ہمارا درس ہے وہ 6 سپٹمبر کو انشاءاللہ، فرسٹ سیٹرڈے ایوری منتھ ہوتا ہے، تو 6 سپٹمبر کو انشاءاللہ اگلے مہینے کا درس ہوگا، اور ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے ہوگی۔ اب سیرت کا کون سا حصہ ہم لیتے ہیں وہ انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے سال ہمارا ایک روٹین رہتا، ہم نے ایک سیریز کی تھی 2 سالوں میں، پچھلے 2 سالوں سے ہم سیرت کی سیریز کر رہے تھے، جس میں مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے حصے ان کو ہم نے لیا تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نسبت بنتی ہے سیرت کی، اور کون سا حصہ سیرت کا، کیونکہ پوری سیرت جیسے میں نے کہا معجزہ ہے، ہر حصہ فائدے سے خالی نہیں ہے سیرت کا۔ تو انشاءاللہ کوئی ایک حصہ ربیع الاول کا انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے میں ہوگا۔ میں کچھ ایک آدھ سوالات جو پہلے آئے ہوئے تھے، میں بس ان کا جواب، ایک تو یہ کہ بعض لوگ، میں نے جیسے کہا نا سفر کے بارے میں، کہ سفر کے اندر سفر کرنا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کر سکتے نہیں کر سکتے، بالکل آپ سفر کریں، بلکہ میں نے جہاں تک پتہ ہے میں فرماتے ہیں نہیں، اگر آپ کو ذرا سا بھی کوئی شک ہے اس کے اندر کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو بلکہ ذات آپ کا علاج یہی ہے کہ آپ کریں سفر۔ جب آپ ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ کی وہ جو ہے ایک رکاوٹ اور جزے جو ختم ہوگی، تو آپ کریں بلکہ۔ اور بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں مبارک سفر عمرے کا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ہجرت کی سفر میں، تو آپ عمرے کا کیوں نہ کریں، سفر کریں عمرے کا۔ اور سفر میں اگر کوئی خاص عمل ہے، نہیں خاص عمل نہیں ہے بلکہ عام عمل کیا ہے کہ مسلمان ہر وقت کو قیمتی بناتا ہے، تو ہر وقت میں انسان چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو چاہے کوئی اور مہینہ ہو، اور ہر لمحے کے اندر یہ کوشش کرتے رہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے قریب ہوں، حقوق اللہ کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، اور یہ ہر مہینے کے ساتھ انشاءاللہ یہ نسبت جڑی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی، صحیح عمل کی، اور صحیح طرح لوگوں تک پہنچانے والا بنائے انشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا کہ اگلا جو درس کا موقع ہوگا وہ انشاءاللہ 6 سپٹمبر کو انشاءاللہ۔ اور آخری میں جو بات یہی ہے کہ جب ہم انشاءاللہ، جب تک آپ بیٹھنا چاہیں، آپ کا اللہ کا گھر ہے اور آپ کی اپنی مسجد ہے، لیکن جب ہم جا رہے ہوں اور خاص طور پہ ہم سب بچوں کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ مسجد جیسی تھی اس کو اس طرح چھوڑ کے جائیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے مل جل کے ہم مسجد کو، اللہ کے گھر کو اس طرح رکھ کے جائیں، کیونکہ اپنے گھر کو ہم کیا کرتے ہیں، جب بچوں کی ایکٹیویٹی ہو تو مل کے بچوں کے ساتھ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی جیسے شروع کیا تھا کھیلنا اسی طرح اب بند کر کے، اسی طرح یہ سب اگر ذمہ داری لیں گے تو سب کے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا، اور ہمیشہ کا معمول رہے گا کہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ کیسے اللہ کے گھر میں ہونا ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، بولنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، سننے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھے کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں فائدہ ہے۔ بچے اسپنج کی طرح ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی لفظ جا رہا ہوتا ہے، شاید ہو سکتا ہے راستے میں آپ سے ہی سوال کریں، یہ ہم نے سنا، یہ پوچھا، تو آہستہ آہستہ بیٹھ رہے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح بڑے ہیں، یقین کر میں ابھی 90s 80s کی ختم کی میری پیدائش ہے، 90s کے اندر میں بھی ادھر تو یہ مسجد ماشاءاللہ 90s سے، اور ہم بچپن سے ادھر آتے تھے، تو اسی طرح انشاءاللہ بچے بڑے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو برا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو حوصلہ دے کہ اور بچے لائیں۔ بس ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ بچوں کا شور تھوڑا کم ہو، اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک ماں باپ ہر منتھ کے طور پر، اگر منتھلی طور پر ہم کر رہے ہیں، ذمہ داری لے لیں۔ یہاں پہ اسٹڈی روم ہے پیچھے، 2 ماں یعنی
یدی خواتین میں سے مرد میں سے ایک یا دو چلے جائیں، وہاں پہ بھی بیان کی تواد آتی ہے. سارے بچوں کو لے کے بیٹھ کے کوئی اسلامک سوال جواب کا کچھ ایکٹیویٹی کر لیں، کوئی ایکٹیو، اس سے ہوگا بچے بھی ایکٹیو ہوں گے، ان کو مزہ بھی آئے گا. وہ کہیں گے بھائی اس بھاگم دوڑ کے علاوہ بھی ہم کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو مضمون ہمارا ہو اسی حوالے سے ان کی کوئی ایکٹیویٹی کر لیں، چاہے سفر کی ہو، ربیع الاول کی ہو، کوئی بھی مہینے کی، حج کی ہو، رمضان کی ہو. تو یہ ایک ایک درخواست بھی ہے اور ایک امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو بچوں کے لیے بھی، اور اس میں جو آپ کو مسجد کی طرف سے ہیلپ چاہیے انشاءاللہ کوئی ہمارا کوئی ایک مسجد کا کوئی ممبر ہو یا مسجد کا کمیٹی کا ساتھی ہو، کوئی اور ہو، وہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے پلاننگ کرنے میں، تاکہ ہم بچوں کی، تو کوئی ایسے اگر ہوں والنٹیئر پیرنٹس میں سے کہ چاہیے ہم ذمہ داری لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں، تاکہ بچوں کے لیے ہم کوئی ایک چیز روزانہ یعنی ہر مہینے کو ہر دفعہ ادھر کر سکیں انشاءاللہ، تاکہ بچوں بھی ایکٹیو ہو اور جو سننے چاہتے ہیں وہ آرام سے سن بھی سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ایک درخواست بس اتنی کرنی ہے کہ ہمیں پتہ دنیا بھر میں اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ غزہ کے مسلمان بھائی بہن کا جو اس وقت حالات ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں پہ، چاہے مسلمان ملک میں غیر مسلم میں، انسانیت کے اوپر حالات ہیں، ہم جو منیمم چیز کر سکتے ہیں نا، منیمم دعا ضرور کریں ان کے لیے. ہم سب کو بلیم تو کرتے ہیں، بلیم گیم بہت آسان ہوتا ہے، بھائی ان کا قصور، اس کا قصور، اس کا قصور، اور پوسٹ شیئرنگ بھی آسان ہوتا ہے، بھائی یہ ہو رہا وہ رہا ہے. ہم کب آخری دفعہ ان کے لیے دعا کی تھی ہم سب کو معلوم. تو ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعا کریں، جمعے والے دن ان کے لیے دعا کریں، ہر وقت کو قیمتی بنا ان کے لیے دعا کریں. یہ منیمم چیزیں اور یہ سب سے اچھا ہدیہ ہم دے سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.